ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ امام حسن کی شان کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حسن کی شان قلم نور سے رخسار حور پر لکھنے کے قابل ایسی شخصیت ہے امام حسن، اور مغز کو عرفان سے سیراب کرنے والی ہستیوں کے نام اہل بیت، اور ان اہل بیت میں سے جس کو کریم اہل بیت کا لقب ملا وہ حسن مجتبی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ سرکار پیغمبر اسلام مسجد میں موجود تھے۔ ام الفضل نے آپ کو اطلاع دیا کہ یا رسول اللہ نے فاطمہ کے ذریعے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک مشہور عالم دین خواجہ حسن نظامی نے اس وقت نبی کی جو کیفیات تھی نا ان کو چند فکروں میں بیان کیا۔ میں وہ فکرے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مسجد سے اٹھ کر اس طرح مسکرا رہے تھے کہ آپ کے دندان مبارک صدف کو شرما رہے۔ پیغمبر اسلام کی قبا زمین کے بوسے لیتی جا رہی، نبی کے دونوں بازو توحید کا پرچم بن کر کھل گئے، اور نبی اتنے شوق سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ اتنے شوق سے موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھتے تھے۔ آپ نے جاتے کہا، آپ نے فرمایا ام ایمن لاؤ میرا حسن۔ ام ایمن گھبرا گئی، کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے بچے کو غسل ولادت نہیں دی، ابھی میں نے بچے کو پاک نہیں کی۔ تو نبی نے فرمایا ام ایمن جسے اللہ پاک کر کے بھیجتی اسے تو کیا پاک کرے؟ ایسی ہستی امام حسن مجتبی۔ جس طرح غازی عباس پیکر وفا ہے، اس طرح امام حسن پیکر درد معاف کر دیا۔ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے اور آدھی گالیاں دینا شروع کر دیا، آدھی گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آپ اسے کہتے ہیں تو نے کھانا تو نہیں کھانا، تجھے بھوک تو نہیں لگی؟ اس شخص نے اور گالیاں دی۔ آپ نے اپنے خادم کو بلا دیا، چند دن اس کے حال پڑا دیا، وہ بندہ رو گیا۔ وہ کہتا میں دیکھنے آیا تھا کہ آل رسول کی شان کیا، میں نے آپ کو اتنی گالیاں دی، اتنا برا بنا کہا، لیکن آپ نے پھر بھی درد سے کام کیا۔ ایک شاعر بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ایسی ہستی امام حسن مجتبی۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں حسن کی اولاد ہوں، میں حسن کی اولاد ہوں، اسی بنا پر میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر۔ سرکار دو عالم کا امام حسن سے جو محبت کا لیول تھا، جو مقام تھا، وہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ جناب فضہ اور جناب فاطمہ الزہرا بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو کہا حسن حسین کو ٹانگ سے پکڑ، حسن حسین کو ہاتھ سے پکڑ، بازو سے پکڑ۔ جناب فاطمہ الزہرا بولی سرکار حسین چھوٹا ہے، آپ حسین کی مدد کرنے کی بجائے حسن کی مدد کر رہے ہیں۔ تو تب نبی نے فرمایا کہ جبرائیل حسین کو داؤ سکھا رہا ہے، اس لیے میں حسن کو داؤ سکھا رہا ہوں۔ ایسی محبت کہ ایک دفعہ سرکار کا رکوع لمبا ہو،
رکوع لمبا ہو گیا سرکار کا نماز کے دوران. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حسن میرے رکوع میں آ گیا. حسین سجدے میں آئے تو سجدہ لمبا، حسن رکوع میں آئے تو رکوع لمبا. ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی نے حسن کو دونوں بازو ایسے پکڑے. اب ذرا سچویشن کو سمجھیے، چھوٹے آپ چھوٹے نبی نے حسن کو دونوں بازو پکڑے ہوئے ہیں اور حسن اپنے دونوں پاؤں سے نبی پہ چڑھتے جا رہے ہیں. جب حسن نبی کے سینے کے بالکل مقابلے میں آئے تو نبی نے اپنی زبان حسن کے منہ میں دی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی محبت؟ تو نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا امام ہے، بیٹھا ہو تب بھی، کھڑا ہو تب بھی، یعنی جو عمل بھی حسن کرے اسے حکمت رسالت سمجھا جائے. ایسی ہستی کہ 25 سال 25 مرتبہ پیدل حج کیا. کسی نے پوچھا آپ سواری میں کیوں نہیں جاتے؟ جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے سوال ہوتا ہے. یہ مقام تھا امام حسن مجتبی. مولا علی نے 4 قسم کے طبقات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک لائن سخت دل، اس کا مطلب نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھائے. دوسرا بخیل کنجوس، خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. تیسرا سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. اور چوتھا شخص کریم ہے جو خود بھی کھائے، خود نہ کھائے اور سب کو کھلائے. امام حسن مجتبی کریم اہل بیت. اسی وجہ سے آپ کا دسترخوان پوری دنیا میں سجایا گیا. امام بڑی سرکار سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ بازو مڑتا نہ تو ہم کھانا کیسے کھاتے؟ یا سچویشن کو سمجھیے گا، اگر یہ نہ مڑتا تو کھانا ہم کیسے کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا ضرورت ہی کیا ہے اس کو موڑنے کی. ضرورت ہی کیا ہے کہ اسے یوں کیا جائے، اسے یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے. مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہاری سوچ محکوم نہیں ہوتی، اس سے تمہاری سوچ محکوم نہیں ہوتی. پھر میں امام حسن مجتبی کے بارے میں چند فکرے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ آپ اپنے عقیدوں کی گھٹی میں شامل کریں. علی کی دستار کے وارث کا نام حسین نہیں ہے، حسن ہے. یہ دستار پہلے حسن کے سر پر آئی. نبی کی گود میں حسین سے پہلے حسن، چادر تطہیر میں حسین سے پہلے حسن، ماں کی طرح لوح محفوظ کو پڑھنے والے کا نام حسن. 10 سال تک جو حسین جیسے کا امام رہے اس کا نام حسن. حسین کے پیر و مرشد کا نام حسن. وقت مباہلہ نبی کی انگلی پکڑ کر چلنے والے کا نام حسن. 40 سال بعد ایمان لانے والے، 40 سال بعد ایمان لانے والے اور ماں کی گود سے روزہ رکھنے والے کا نام حسن. ایک دفعہ حاکم شام نے اپنے دربار میں کہا حسن تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، حسن تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. امام حسن نے کہا تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی، میرے وزیر کا نام حسین، اور میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے. جن چھولیوں میں میں پلا ہوں ان بیبیوں کی چادریں قرآن کا غلاف بن سکتی ہیں. یہ مقام ہے امام حسن مجتبی. جناب فضا نے بھی امام حسن کو لوڑی. ایسی شخصیت ہے. آج بتیا باب الحوائج کے فرش پر بیٹھے ہیں. امام حسن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کمبر کی طبیعت، سلمان کی نیت اور بیلول کی شریعت پر عمل کرنا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دروازے کی خدمت گزار ہیں. یہاں محفل سجانے والے سے لے کر
یہاں محفل سجانے والے سے لے کر صفائی کرنے والے تک، لنگر پکانے والے سے لے کر محبان امام حسن آپ کی ہوٹ میں جوتیاں سیدھی کرنے والے سے لے کر سب کا جو ثواب لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دلی مرادوں کو پورا کرے اور ہمیں اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی آمین۔